جی السلام علیکم۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ نیو یارک سٹی سے آپ سے مخاطب ہے۔ میں کچھ عرصے سے اپنی کلپ ریکارڈ نہیں کرا سکا، تو ابھی پاکستان سے واپسی ہوئی ہے۔ آج ہی میں نے 2-3 چیزوں پر نوٹس لیا پاکستان کے خلاف، اور خصوصاً پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ پروپیگنڈا نے جگہ لے لی ہے۔ اور آج میں نے سٹارٹ لیا ہے ایک نظر چوہان نامی بندے کا۔ وہ بڑا غلیظ انسان ہے، اس نے پاکستان کی ساری فوج کے خلاف، سارے جنرلوں کے خلاف گالیاں گلوچ اور بہت زیادہ، یعنی ایسا کام جو کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی کانوں میں گھسی اس قسم کی گفتگو، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ میں نے کیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ہر اس شخص کا جو پوری پاکستان کی فوج کو وہ دیار غیر میں بیٹھ کے بدنام کرتا ہے۔ اب ہمارے گھر میں ہمارے جو ملکی حالات ہیں، اس کی لڑائی ہماری اپنی لڑائی ہے، ہمارے ملک کی لڑائی ہے۔ اور وہ ملک سے باہر جو بیٹھ کے یہاں جو لوگ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل ان کا ایجنڈا ویٹیکنز کا ایجنڈا ہے، فری میسن کا۔ ہمارا جو دشمن ہے اسلام کا، پاکستان کا، اس دشمن کا نام ویٹیکن ہے، اور ویٹیکن کی آگے برانچز ہیں، فری میسن ہے اور لومناٹی ہے، نیو ورلڈ آرڈر کی مینجمنٹ ہے۔ اور اس سے کوئی بندہ جو باخبر ہے، جو تھوڑا بہت جانتا ہے، وہ ان کو جانتا ہے، اور اگر وہ ان کو نہیں جانتا تو وہ سچ مان لیں کہ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے۔ جو اپنے دشمن کو پہچانتا نہ ہو، جو اپنے دشمن پاکستان کے ازلی دشمن کو، اسلام کے ازلی دشمن کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازلی دشمن کو، خلافت راشدہ کے اصلی دشمن کو، پاکستان کی تحریک خلافت، جو تحریک آزادی پاکستان بجی، پاکستان خلافت راشدہ کی ایکسٹینشن بنائی گئی، پاکستان کا جو وجود تھا، وہ اس کا جو جھنڈا تھا، وہ حق کے لیے ثابت کیا گیا، حق کے لیے اس کی آزادی حاصل کی گئی، اور ہم نے حق کے نظام کو پاکستان میں قائم کرنا تھا۔ اور یہ ایکسٹینشن اس لیے بنائی گئی تھی کہ خلافت راشدہ کے وہ تمام قوانین جو انہوں نے چلائے، بغیر فرقہ بندی کے، بغیر کسی سیکٹیرین کے، اسی نظام کی ڈیٹو کاپی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ اپنی اکلوتی منسٹری ریکنسٹرکشن کے ذریعے انہوں نے امپلیمنٹ کرایا۔ 1 سال انہوں نے پاکستان کی آزادی کے بعد بھرپور محنت کی، اور انہوں نے کر دکھایا۔ اب یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میرے بڑے کلپس ہیں، آپ برائے مہربانی میری ریکارڈنگ کلپ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ کو میرا بیان، آپ کو میری گفتگو، اس میں آپ کافی زیادہ اس کو سمجھ سکیں گے کہ ہمارے ماضی میں اور ہمارے دشمن ہم سے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اس میں اپنے عملی تجربے کی بنیاد پر وہ ساری باتیں آپ کو سکھانے کے لیے، دشمن کی پہچان کرنے کے لیے اس میں ڈالی ہیں۔ آج میرا کافی موڈ اس آدمی نظر چوہان نے خراب کیا، اور اس کے بعد میں ابھی گھر آیا تو میں نے یہ ایک اور شیطان آدمی ہے، بلکہ سب سے بڑا شیطان ہے، عادل راجہ۔ عادل راجہ نے اپنی محفل میں ایک ایران کے ٹٹی خور حیدر مہدی کو اس نے بٹھایا ہوا۔ اس حیدر مہدی کا تو بہت برا حال ہے، کسی زمانے میں عادل راجہ کا بہت برا حال تھا، مگر یہ لانتی آدمی لانت کما کما کے اب وہ اس کا کرتوس چلا ہوا کرتوس ہے۔ اور اس بدبخت عادل راجہ نے اور حیدر مہدی نے مل کے ایک شاہین صحابی نام کا جرنلسٹ ہے، اس کو انہوں نے گھیر کے رکھا۔ اور میں ان تینوں کی گفتگو سن کر حیران ہوا کہ یہ لوگ بڑے جاہل ہیں، یہ پاکستان کے اور بین الاقوامی معاملات کو، پاکستان کی تخلیق کو، پاکستان کے وجود سے نابلد ہیں۔ خصوصاً عادل راجہ یہ انتہائی کم ظرف اور کمینہ انسان ہے۔
ایک کیسے یہ پاک فوج کے اندر بھرتی ہوا، اس نے ٹریننگ لی، اور پاک فوج کا ایک نظریاتی ایک پہلو ہے، ایک نظریاتی اساس ہے کہ یہ پاکستان کی فوج، یہ اسلام کی فوج ہے، چاہے عملاً ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ناکام ہوئے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ عادل راجہ جیسے کمینے کم ظرف انسان کا یہ بکواس کرنا کہ پاکستان کے جو جنرل ہیں یہ سپر پاورز کو لڑا کے اپنا مال بناتے ہیں، یہ دلہ ہے، یہ دلے کا بچہ، یہ پم ہے، یہ جو عورتوں کو چلانے والا ہے یہ اس سے بھی گھٹیا ترین انسان ہے۔ پاکستان کے جنرل ہیں، ان کی یہ اہلیت اول تو ابھی آئی نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ آ جائے، ہم اس کے متمنی ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ ایسا ہو جائے انشاءاللہ، کہ ہمارے پاکستان کے جو جنرل ہیں وہ سپر پاورز کو لڑانے کے قابل ہو جائیں، تو یہ تو بڑا تحسین امیز رتبہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب آتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق، یہ ذلیل انسان تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوگا، اس کا تو اس کم بخت کا ڈی این اے اس کے ابے نے جو ڈالا ہے اس کا وہ بڑا غلیظ ڈی این اے ہے۔ پاکستان کی پاک فوج، جو اصلی فوج ہماری پاکستان کی پاک فوج ہے، اور چند لوگوں کے جو کمپرومائز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے انہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، انہوں نے اپنی پاکستان کو خلافت راشدہ کی ایکسٹینشن کا بننے کا ثبوت فراہم کیا کہ انہوں نے روس کو، ریڈ آرمی کو، انہوں نے افغانستان میں جب وہ گھسے تو ان کو وہاں سے جا کے دبوچ لیا۔ اب یہ جنرل محمد ضیاء الحق کے سر پر بھی ویٹیکنز، یہ فری میسن موجود تھے، انہوں نے تو پاکستان جی ایچ کیو پہ بڑے عرصے سے نظریں گاڑی ہیں، انہوں نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے باوجود جب ویٹیکنز کی آپس میں وار ود ان ویٹیکنز، وار ود ان کرسچینٹی اینڈ جوڈیزم جب ہوئی، تو جنرل محمد ضیاء الحق صلاح الدین ثانی نے ایک زبردست کام کیا، اس نے عقاب کی مانند جا کے ان کو وہاں دبوچا، ریڈ آرمی کو وہاں دبوچا، ورنہ یہ ہماری ماؤں بہنوں کو، افغانی ماؤں بہنوں کو، اور اس کے بعد پاکستان کی ماؤں بہنوں کو، یہ ذلیل یہ رشین ہیں، یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، یہ بازنطینی، یہ سوشلسٹ، ان لوگوں کے اندر غیرت اور ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ جب یہ روس ٹوٹا تو انہوں نے اپنی بچیوں کو، روسی بچیوں کو پورے امریکہ میں بیچا، میں اس کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، یہاں بروکلن میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں پہ بڑے بڑے رباب، بڑی بڑی لمبی داڑیوں والے ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، ہفتے کی رات کو مغرب کے بعد یہ لڑکیوں کو 16 17 سال کی خوبصورت ترین بچیوں کو یہ زنا کرتے رہے، یہ ارلی 90 کی باتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو افغانی، جو پاکستانی لبرل حرامیوں کی طرح جو افغانی حرامی لبرل رہے، طالبان ہمارے سر آنکھوں پہ، وہ اور یہ پاکستانی لیبر، یہ دلے کے بچے جہاد افغانستان اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی قوم کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ تو جو پاکستان کی آرمی کی وجہ سے خراسان کی 7 اسلامی ریاستیں آزاد کرائیں پاکستان کی پاک فوج نے، پاکستان کے ٹاپ کے جرنلوں نے، بعد میں بھی جنرل بنے، ان کی آل اولاد بھی جنرل، ان لوگوں کے بڑے احسانات ہیں۔ پاکستان ایک لشکری ملک ہے، ایک لشکری عوام کا ایک کنبہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 1988 میں ویٹیکنز نے جب دیکھا کہ ہم نے شکست دے دی، تو ان نے ہماری دی ہوئی شکست کو انہوں نے بڑا انجوائے کیا، لیفٹ ونگ نے، رائٹ ونگ قدامت پسند روس تھا، تو ان لوگوں کو شکست ہوئی رائٹ ونگ کو، لیفٹ ونگ جو یورپ اور امریکہ تھا ویٹیکنز کا، ویٹیکنز جو فری میسن ہے، راچ چائلڈ ہے، فری میسن راچ چائلڈ الومناٹی، اب راچ چائلڈ وہ ان کا لیڈر ہے، ویٹیکنز کا سب سے بڑا لیڈر راچ چائلڈ ہے، پوری دنیا کی اکانومی کو، پوری دنیا کے بینکس کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ دنیا کے سارے اسٹیٹ بینکوں کا مالک ہے، ایون انکلوڈنگ پاکستان اسٹیٹ بینک کا۔ اب آپ ساری گفتگو کو بڑے آرام سے سمجھیں، یہ کوئی لنترانیاں یا کوئی افسانوی گفتگو نہیں ہے، یہ بڑی ڈیپلی یہ روح پاکستان کی وجہ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جو روح ہے نا، وہ ایک حق پر مبنی روح ہے، وہ ایک حق کے
رائٹ ونگ حق ہوتا ہے جو باطل اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. حق پاکستان نے اپنے نظریے، دو قومی نظریہ حق اور دوسرا ہندوستان کا پوری دنیا کا باطل نظریہ، یہ اس نظریے پر بنایا گیا. تو اب اس میں کتنی فتوحات ہوئی، کتنی شکستیں ہوئیں، اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہمارا جھنڈا جو بلند تھا وہ پھٹا پرانا، کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی بن جاتا ہے، کبھی اونچا ہو جاتا ہے. وہ بدستور پاک فوج نے تھاما ہوا ہے. میں نے بھی پاک فوج کے پالیسیز کے بارے میں، پاک فوج کے اندر جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کے بارے میں نے بانگ دول گفتگو کرتا ہوں کی ہے، لیکن جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ویٹیکنز کی ہیں، وہ ویٹیکن قادیانی کرامتی اور فاطمی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. تو وہ ان کا تعلق ہماری اصل پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے. اور پاکستان کی اصل جو پاک فوج ہے وہ ہماری خلافتی اور لشکری ہے، اور انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں دوسری طرف، اب پاکستان جب سے آزاد ہوا اور اب تک ہماری سویلین لیڈرشپ نے 0/0 کام کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو مواقع نہیں ملے، یہ جھوٹ ہے. پاکستان کی سویلین لیڈرشپ اپنی عوام کو صراط مستقیم کے بند راستے کو کھولنے کا طریقہ نہیں بتا سکی. جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون تو سب سے بڑی خائن جماعت ہے. پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ تو ہے ہی بغیرت لوگ ہیں. ان لوگوں کا تو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم لبرل ہیں. لبرل تو ہوتا ہی کافر ہے. قائد اعظم نے فرمایا جو لبرل ہے وہ ایک تو کافر ہے اور وہ پاکستانی بھی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم کہہ رہا ہے. اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے جی. قرآن تو کہتا ہے جو لبرل ہے، جو اللہ کے احکام میرے نہیں مانتا، وہ کافر ہے. تو میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ جو منسلک ہیں پی ٹی آئی سے، پیپلز پارٹی سے، آپ کافر ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن کہہ رہا ہے. آپ نہ مانے نہیں مانتے تو آپ کے نہ ماننے سے میرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے قوانین احکامات کو نافذ کیا قائد اعظم نے، اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی مسلم لیگ نون. 1948 ستمبر میں جب قتل کیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، جنرل ایوب خان نے، جو ویٹیکن کا ایجنٹ تھا، اس بنیاد پر کہ اس نے دستور پاکستان کو جو حلال منسٹریاں کرنے کے لیے جو قائد اعظم نے اکلوتی منسٹری بنائی، جس کا نام ریکنسٹرکشن، اکلوتی منسٹری کا نام تھا ریکنسٹرکشن منسٹری. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے وہ تمام قوانین جو ٹکراتے تھے قرآن سے، جو قرآن کے اگینسٹ تھے، ان کو ان منسٹریوں میں ڈالنے کے لیے خلافت راشدہ کے قوانین کو بنانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے احکامات صادر کیے 6 پوائنٹس کے اندر. اور یہ اپنے آپ اپنے لبرل پی ٹی آئی کے جو ماسی ہے، دائی ہے، میرے نئے دوست بنے ہیں اوریا جان مقبول صاحب، وہ وہاں سے انہوں نے مواد اٹھا کے اپنے گھر لے گئے. قائد اعظم کی اکلوتی منسٹری کا اس کے گھر سے، لاہور سے آپ لے لیں، ملک ریاض نے غالباً ان کو وہ گھر دیا ہے. تو اللہ کرے انہوں نے اپنی کمائی کا بھی بنایا ہو. تو اس گھر میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے انہوں نے دکھایا، میرے پاس ان کی یہ کاپی بھی، اصل بھی اور نقل بھی. تو عرض یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کام کو مذہبی بدماشوں نے، لبرلز بدماشوں نے، دوسرے ایرے گہرے سب بدماشوں نے مل کے اس کو چھپا کے رکھا. مذہبی بدماشوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اس منسٹری کے اس 6 پوائنٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کوئی فرقہ بندی نہیں چلے گی، اس کی بنیاد پر کوئی اسکول آف تھاٹس کوئی کام نہیں کریں گے، لیگلی اپنے ادارے نہیں بنا سکیں گے، اسکول نہیں بنا سکیں گے، مدرسے قائم نہیں کر سکیں گے. تو ان سب نے مل کے ایکا کیا. ایون مولانا مودودی رحمۃ اللہ جو کہ میرے اکابر ہیں، جن کو میں فالو کرتا ہوں، ان سے بھی مسٹیک ہوئی. اس لیے مسٹیک ہوئی کہ قائد اعظم نے ان کو بھرپور موقع دیا کہ وہ ریڈیو پاکستان پر خلافت راشدہ اور اسلام کے قوانین کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کریں، اس کے لیے تیار کریں. تو ان
مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی یہ زیادتی ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی منسٹری کے بارے میں، ان کی کاوشوں کے بارے میں اپنی کسی کتاب میں ذکر نہیں کیا، اپنے کسی تقریر میں ذکر نہیں کیا۔ اور یہ جو جماعتی ہیں جو آج تک، میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ نے راولپنڈی کی جماعت اسلامی کو آرگنائز کیا، عبد الرحمان کھوکھر، مدنی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی ہے جی۔ ان کی آخری سیٹ بھی میری والدہ مرحومہ نے جتائی تھی سیٹلائٹ ٹاؤن میں، اس کے بعد جماعتیوں نے کوئی سیٹ بھی نہیں جیتی۔ وہ ڈاکٹر افضل اعزاز ہے جی، وہ آخری سیٹ تھی جو ہماری والدہ کے مرحوم نے محنت ہم نے جتوائی تھی ان کو۔ تو کنٹینیو یہ ہے کہ حیدر مہدی کا یہ پروگرام، عادل راجے کا اور شاہین صابی کا، یہ کلپ سارے کا سارا سعودی عرب جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں چونکہ I was in flying zone, I didn't know about what's going on in Pakistan. Now I understand after listening their program کہ وہ گوادر کے اندر ایک آئل ریفائنری لگا رہے ہیں اور وہ اس کو فری زون بنائیں گے، اس کی وجہ سے بلوچستان پر قبضہ ہو جائے گا، اور ان کا قبضہ ہو جائے گا تو امریکنوں کو ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ جو 1988 کے بعد آج تک، اب تک جو امریکن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ ان کا قبضہ جائے گا تو سعودی عرب والے آ کے اگر ہمارے آئل ریفائنری لگائیں گے، ہمارے ملک کا تیل نکلے گا، ہمارے ملک میں جو آئے گا تو ہماری عوام کی صحت بنے گی، ہماری عوام کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی۔ پاکستان کے گوادر کا وہ حصہ کو اٹھا کے تو سعودی عرب میں تو نہیں لے جائیں گے، وہ تو ہمارا بھائی ملک ہے۔ کل اللہ نہ کرے اس کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو کون جائے گا؟ ہم پاکستانیوں نے لڑنا ہے۔ پوری دنیا میں اور کوئی قوم ہمارے افغانی پاکستانیوں کے علاوہ، خراسانیوں کے علاوہ کوئی نہیں لڑنا کسی نے۔ عرب لڑنے والے ہیں، فلسطینی لڑنے والے ہیں، وہ پہلے اپنے ملک کو تو آزاد کرائیں نا، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا تھا۔ کشمیریوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا وطن دیا تھا اس ہندو سکھ کے بچے کو، تو اب وہ بھی لیں گے، خود لے نا۔ ہم نے بڑی کوششیں کی ان کے لیے، فلسطین کے لیے پوری عالم اسلام نے اتنی کوششیں کی ہیں۔ وہ ان کی کوششیں نہ کرتے، اپنے اپنے تعلقات ٹھیک رکھتے تو آج ہم لوگ کہاں ہوتے۔ تو فلسطینیوں کا رونا یا لوگوں کا یہ کہنا ہم سب لوگوں نے کیا، ہاں ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ان کا حق ہے ہم پر، اور وہ اپنا حق اگر جب مانگیں گے خدا کے سامنے تو ہم سب لوگ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہماری مسلمانوں کی افواج، ہمارے ملکوں کے لیڈروں نے وہ حکمت عملی نہیں اپنائی۔ اب جب خدا کے سامنے جب یہ جائیں گے تو جسٹیفیکیشن کیا دیں گے؟ وہاں عاصم منیر صاحب اپنی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ میں نے اپنے ملک کو سنبھال کے رکھا ہے برے وقت کے لیے، تو ان کی خدا سنے گا، وہ دیکھے گا، خدا ہی جانتا ہے۔ چونکہ میرے ہاتھوں میں پاکستان کی پاک فوج اور اس کے ساری سرحدوں کے معاملات نہیں ہیں، جو پاک فوج کے ہاتھ میں ہیں۔ تو لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ کہ جو معاملات ہمارے ہاتھ میں ہیں بحیثیت عوام، اس میں ہم سارے قوم کا ہر فرد فیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو لوگ تھے وہ بہت برے لوگ تھے، انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، چند لوگوں نے جو مہاجر کے لائے۔ پھر مدینہ یثرب سے لوگ جو مکہ اور سارے عرب کے علاقوں سے زیادہ تگڑے فائٹر اور بہت برے لوگ تھے، وہ بڑے جانباز سخت لڑنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ہم آپس میں ایک طے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، اس نئے بندے کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آ کے ہمارے پاس آ کے حکمرانی کرے۔ تو بس اللہ کی سنت تھی، پوری قرآن پاک کی آئی تھی، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے لیڈر ہوں گے۔ اب ہمارا لیڈر تو رب کائنات کا سب سے پسندیدہ لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عوام بڑی سرکش تھی مکہ کی، تو یہ عوام اٹھ کے آئی، یعنی ہاں پاکستانی اتنے بغیرت ہیں، مکہ کے بدترین مشرکین سے بھی گئے گزرے۔ مکہ کے لوگوں نے تو چلے ان پر حملہ ہوا، فتح مکہ ہوا تو سرنڈر کر گئے، مسلمان بن گئے۔ ہم تو اتنے کمینے اور ذلیل ترین لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، نمازیں پڑھتے تھکتے نہیں ہیں، 5 وقت کی تراویحیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، کیا کچھ ہم نہیں کرتے، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام حکومت نہیں قائم کرتے جس کے لیے انبیاء آئے۔
انبیاء آواز کرنے تو نہیں آئے، انبیاء حدیثیں سنانے کو تو آئے نہیں۔ انبیاء نے پہلے نظام کو قائم کیا، پھر حدیثیں آئی ہیں۔ یہ حدیثیں پڑھا پڑھا کے اللہ کے نظام کو فارغ، خلی ولی خلی ولی خلی ولی ہے۔ ڈسکو بھی چلے گا، ڈانس بھی چلے گا، ہے جی، سود بھی چلے گا، سود اپنی ماؤں کا زنا ہم کراتے ہیں پوری قوم۔ سعودی عرب آ کے یہاں پہ پاکستان کی فوج کو ایک بڑے تھریٹ، جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ ایران کا ہے۔ ایران ایک ایسا منافق دشمن ہے جس نے پاکستان اور اسلام مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹ کاٹ کے برا حال کیا ہوا ہے۔ 76 سالوں کی تاریخ میں سب سے برا جو سلوک کیا ہے وہ ایران نے کیا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان کا سونا، پاکستان کی معدنیات، پاکستان کا تیل، پاکستان کی گیس خود کھاتا ہے۔ ہمیں وہاں ہمارے حصے، ہمارا کنواں اس کی آخری انچ پہ بھی ہو تو وہ ہمارا حق ہے۔ وہ کون، who the hell he is to stop us؟ اور اس نے اپنے بندے، اپنے شیکرے چھوڑے ہوئے، کھٹمل چھوڑے ہوئے ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، کہ یہ حملہ کر دیں گے پاکستان اگلے دن ختم ہو جائے گا، بھاڑ میں جائیں گے۔ ختم کل ہونا تو آج کر کے دکھاؤ نا، تمہیں اگر ہمت ہے تو ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم پاکستان کو کیسے ختم کرتے ہو۔ یہ پاکستان کسی بدبخت فرقے کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے بنا ہے۔ یہ علی کے مسلمانوں کے لیے بنا ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمانوں کے لیے بنا ہے۔ یہ نبی علی کے کافروں کے لیے، علی کے شیعوں کے لیے نہیں بنا، یہ علی کے حسینیوں کے لیے نہیں بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیارے تھے، وہ ہمارے پیارے ہیں، وہ ہمارے حسین تھے، ان کے حسین نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے گلے لگایا ہوا ہے۔ یہ خود باطل ہیں اور حق کا نام لیتے ہیں۔ حق کو انہوں نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے، تاریخ میں کسی نے حق کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ میرا مقصد کسی بھی صورت میں کرٹیسائز سیکٹیرین کو کرنا نہیں ہے، چونکہ یہ پروگرام خصوصی طور پر حیدر مہدی بدبخت کے بچے نے یہ تھریٹ کے طور پر پاکستان کے لیے بنایا ہے۔ فوج کو اس نے تھریٹ کیا ہے کہ تمہارا پاکستان ایک دن نہیں بچے گا اگر تم نے پنگا لیا، اگر تم نے سعودی عرب کو یہاں آئل ریفائنری لگانے دی، تمہاری فلانی کی ایسی کی تیسی۔ ہمارے بلوچی مر رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی۔ ہمارے پنجابی دنیا جہان کے محنتی، پتہ نہیں کہاں کہاں غریب محنتیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سفرنگ پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کی ہے۔ یہ بدبخت ہیں، یہ سرحد کے پی کے والے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ایک بھائی میں ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، یہ سارے ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، میں نہ کوئی ہے میرا بھائی ڈاکو ہے، یہ چور ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ سرحد کے پی کے والے چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ اسمگلنگ کرتے ہیں، آپس میں سود اتنا لیتے ہیں۔ ہمارے بچے کچھ یہ پنجابی ہیں، تھوڑے سے لوگ فوج میں چلے گئے، حالانکہ فوج 4 صوبوں کی ہے۔ یہ سب ہمیں تو لعنت کرتے ہیں۔ سب سے مسکین، سب سے بہادر اور سب سے گئے گزرے قوم ہم پنجابی، بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا۔ بلوچیوں نے، چند بلوچی ہیں، سرداروں نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، کھوتا گاڑی بنایا ہوا ہے۔ سرداروں کا کہ بولتے نہیں ہیں، چوں نہیں کرتے۔ سردار سانپ بن کر ان کے سونے پہ بیٹھے ہیں، اور سونا کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا ہے۔ اور یہ عادل راجہ حرام زادے کا بچہ یہ بلوچیوں کو اکساتا ہے کہ لڑو فوج کے خلاف۔ اور یہ حیدر مہدی، یہ بڑے بدذات تھے۔ یہ حیدر مہدی یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سانیہ اجری کیمپ کرایا تھا۔ یہ بدبخت GHQ سے بم چوری کر کے پاکستان کو ماریں گے، ہے جی، مار کے کسی اسلام سعودی عرب کو مار کے کہیں گے پاکستان نے مارا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اجری کیمپ، میں راول پنڈی، میں پنڈی وال ہوں، راول پنڈی میں انہوں نے اجری کیمپ کو اڑایا۔ کیوں؟ تم کل کے لوڑے بچے پیدا ہی نہیں ہوئے PTI کے، یوتیا چوتیا لوتیا۔ پوچھو اپنے اماں ابا سے یا ان کے ابے سے پوچھو، شاید ان کو یاد ہو اگر وہ نشے میں نہیں تھے۔ اوجڑی کیمپ میں اسٹرنگر میزائل ایک کرنل، شیعہ کرنل نے چوری کر کے ایران میں پہنچائے 1500 کلومیٹر دور۔ ان کا نیٹ ورک، یہ ٹھیک کہتا ہے مہدی، تمہاری اینٹ کی اینٹ بجائیں گے پاکستان میں۔ اپنی طرف سے ٹھیک کہتا ہے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر ہماری فوج بھی ہے، پھر ہم بھی ہیں، ہمارے مجاہد بھی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ مجاہد کون آگے آتا ہے۔ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہاں سیریا ہے، تم پاکستان کو سیریا مت سمجھنا۔ پاکستان تم کو نہیں، سب سے پہلے ایران کو لے ڈوبے گا۔ ایران
ہم اس کو 1-2 گھنٹے میں فتح کریں گے پورے ایران کو. جب ہم فتح کریں گے نا ایران کو تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم تو رہتی ہمارے گھروں کے ساتھ ہو. ایران 2 گھنٹے میں فتح کرے گا پاکستان، یہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. میری خلافتی لشکری فوج نہ کرے، میری عوام کر دے گی. صرف فوج آنکھیں بند کر لے، ہم تمہیں بتائیں گے. تم خائن ہو، تم نے لاکھوں فلسطینی مروا دیے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، تم نے جھوٹا پروپیگنڈا پوری دنیا میں کیا ہے. باقی رہ گئے یہودی، وہ تو ایک دھتکاری، اللہ کی دھتکاری مجذوب قوم ہے، ایک ذلیل ترین رسوا قوم ہے، اللہ کی باغی قوم ہے. اس سے ہمیں کیا لینا؟ جس نے اللہ سے ویر لگایا ہے وہ ہمیں اس سے کا کوئی خوف نہیں ہے. کیا دیکھا تم نے ہمارا کوئی ایک بھی فلسطینی بچہ ڈرا ہے؟ ہماری ایک ماں، ہماری ایک بہن، ہمارا کوئی بزرگ ڈرا ہے ان سے؟ نہیں ڈرا. کیا ہمارے کشمیری بچے، کشمیری مائیں، ہمارے بچے ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیا ڈرے ہیں؟ تم باز آ جاؤ، کھاتے تم پاکستان کا ہو مہدی. تم جتنے مہدی حیدر ہو نا، تم سارے بندے کے پتر بن جاؤ. تم ہلے ہوئے ہو، ہر دوسرے دن ایک بندہ لیڈر بٹھا کے ہمیں ہمارے لیڈروں کو قتل کروا دیتے ہو. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہو تم؟ اب تمہارے اندر اب تم بڑھو گے. سعودی عرب کی آئل ریفائنری قسم خدا کی ضرور لگنی چاہیے. بالکل ان کو اجازت ہے، جو مرضی کرو بھائی. ان کے علاقے کی ترقی ہوگی بلوچستان کی. ہم گاڈو پاکستانی، سوری بائی لینگویج، بلوچستان میں نہیں جا سکتے. 76 سالوں سے بندے مار دیتے ہیں. یہ ایرانی خوب اسلحہ لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. پاکستان امریکہ کے دیے ہوئے اسٹرنگر میزائل ہماری آرمی کے ڈیپوؤں سے چوری کر کے لے جاتے ہیں. ان کو پوچھنا لائق کو نہیں ہے. جب وہ آئیں گے نا پوچھیں گے صحیح ہے، وہ آئیں گے، امریکن آئیں گے تو پوچھیں گے. تو یہ تو میری پالیسی ہے. میں تو 4-5 سال سے پالیسی دے رہا ہوں پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کو کہ اپنی ہماری پالیسی آزاد ہونی چاہیے. ہم نے چائنا سے بھی مناسب دوستی رکھنی ہے، امریکہ سے خصوصی دوستی مناسب رکھنی ہے. اس نے فوجیں نکالنی ہے، وہ ہمارا دوست ہے. ہمارا دشمن کہاں سے آ گیا؟ دشمن تو جنرل مشرف نے بنایا تھا. دیکھیں امریکہ، ویٹیکن نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، امریکہ کی عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے. ویٹیکن نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. یہ ویٹیکن کا ایجنٹ ہے عادل راجہ حرام زادے کا بچہ. یہ عمرانڈو کتا، یہ پسرے کا دیان، یہ داماد زائنسٹ ہے. آپ دیکھیں نا، ان دونوں کا فرق دیکھیں. چونکہ سعودی عرب، سعودی رائل فیملی از اے ویٹیکنز، ان کی مجبوری ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے بات کی ہو عمرانڈو کو رہا کر دیں جی، اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں جی. وہ ویٹیکن جو ان کا باپ ہے، روتھ چائلڈ، ان کو بکواس کرتا ہوگا، ان کی مالی حالت خراب ہے. تو ان کے کہنے سے ہماری فوج نہیں ڈرنے والی. ہماری فوج نے یہ ثابت کیا ہلری کلنٹن کو، یو بچ، تمہاری فوج تم نے اپنی بکوا دی. امریکہ کی فوج تم نے ویٹیکن کے آگے بکوا دی. ساری نیٹو کو تم نے بکوا دیا ویٹیکن کے آگے، روتھ چائلڈ کے آگے نہیں بکی. تو پاکستان کی خلافتی لشکری فوج نہیں بکی. یو مدر فکر عادل راجہ، سن آف اے بچ، یو مائی ایس، یو دلے، یو ہیو فکنگ نو آئیڈیا about the حق, why Pakistan was created, why the Pakistan army is there. کیوں پاکستان آرمی نے ایٹم بم بنایا ہے؟ کیوں تیرے ماں کے دین ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں نہیں بنایا؟ وہ جہنم وصال کیوں ہوا؟ وہ بھی تو ایجنٹ تھا نا ویٹیکن کا. تو اس نے مشقی پاکستان الگ کر دیا. اس کے باوجود جو دیکھنے کی بات ہے کہ اتنے کروشل ٹائم میں ساری دنیا ایک طرف، پاکستان کے یہ ٹاپ کے بریلین ان کا دماغ ہے ہمارے فوجی جنرلوں کا. I love that. I love باجوہ. باجوہ نے تمہیں صحیح ٹھوکا دلے عادل راجہ کتے. اس وقت تو بڑا خوش تھا. ہے حیدر مہدی، اس وقت تو تم سب کچھ کرنے کو تیار تھے. جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ عمرانڈو کو لایا ویٹیکن کے کہنے پہ، مجبوری تھی بھائی، روٹی نہیں ملنی، ہر چیز بند. کیا کرتی پاکستان فوج؟ 8 لاکھ بندوں کو کہاں سے روٹی کھلاتی ہے؟ سب انسان کے بچے بنو. فوج پھر بھی نہیں بکی، ایسا نہیں کہ کوئی فوج بکی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، ویٹیکن لے آؤ تمہارا یہ نڈے، اس نڈے کو بھی لے آؤ. تم یہ فیض حمید باجوہ بیچارہ اس کو لے آیا. انہوں نے بھی 2 ٹیمیں رکھی آگے، فوجی جو رکھے ہوئے انہوں نے بکنے والے، کمپرومائز.
وہ انہوں نے دشمن کے لیے رکھے ہیں، یہ ان کو خرید لو، یہ ملک ریاض شاہ کے پلاٹ ولاٹ ہیں، نقوی شکوی یہ سب کھیلے جو تم بیان کر رہے ہو پریس کلپ میں، یہ اسی لیے ریاض ملک یہ اس نے ایجپشین احرام مصر لاہور میں بنایا ہے۔ تم دلے بکواس کرنا اپنے اسٹیشن پہ، تو نے تیرے گنڈ کب ساتھیوں نے یہ ایجپشین یہ سارا سٹی بنایا ہے پورا لاہور بیریا کے اندر ہے۔ کیوں؟ ہمارا فرعون مصر سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اٹس اے ویٹیکن، اٹس اے فری میسن، یو سن آف اے بچ، یو مدر فکر، عادل راجہ، یو بیسٹرڈ. Are you talking about the Saudi are Vaticans. ان کو کیا لگے میرانڈو آ جائے، میرانڈو 10 آئیں 10 جائیں، دے آر دا بریلین. وہ رہ کے بھی ویٹیکن کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کو اور مکہ کو آزاد رکھا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ آزاد رہیں گے، امن کے شہر، امن تو رکھا ہوا ہے نا انہوں نے، تو اس کے لیے کافی ہے. تو میں یہ جو سلیمان ہے، یہ اگر یہودی بچہ بھی ہے نا، یہ پھر بھی مارے گا ان کو، ان کی اپنی کھیل ہے. ان کو کھیل تو تمہارے جیسے کتے عوام کو، تو عوام ہماری سوئی ہوئی ہے، عوام ہماری بیکار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پالیٹکس. دین از اے پالیٹکس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قرآن پالیٹکس، قرآن تو فرنٹ کی بات کرتا ہے، نیو یارک سٹی کی بات کرتا ہے. قرآن بات کرتا ہے فرانس میں کیا سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف. قرآن بات کرتا ہے کہ ویٹیکن روز سازش تیار کرتے ہیں. اس سازش کو پاکستان کے کرامتی فاطمی جو گروپ بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، جے یو آئی، یہ سارے کے سارے کرامتی فاطمی ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ایجنڈے کو، ان کے بیانیے کو کیسے چلاتے ہیں؟ تو ساحل کی جو پٹی ہے وہ تم کہتے ہو کہ جی انہوں نے یو اے ای نے خریدی ہے، اور ابوظہبی کے اندر راس حکیمہ انہوں نے بنایا ہے ایجپٹ میں، اس طرح یوں کریں گے یوں کریں گے، پھدو لگایا عوام کو. اور بار بار کتنا بےتاب تھا اس پروگرام میں حیدر مہدی، اس کتے کو دیکھنے والے تھا، اس کا منہ بار بار اس کو، اگر یہ یہاں بنا لیں گے تو بس یہاں وار زون کھڑی ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، ساری دنیا کی لڑائی. وڑو رد کرو نا لڑائی، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کسی سے؟ ہماری فوج کو لڑتے ہوئے آج کتنے سال ہو گئے، 50 سال سے تو وہ سر پیکر لڑائی لڑ ہی رہی ہے، گوریلا بھی لڑ رہی ہے، فرنٹ پہ بھی لڑ رہی ہے. ابھی تو ہمارے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو ہمارے بچوں کو جگایا ہی نہیں. جس دن پاک فوج پاکستان کے 12 سال سے 18 سال کے بچوں کو جگائے گی تو مہدی تیرا ایران بہن چود 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا. تم نے جتنا ہمارا مال کھایا نا ایرانیوں، واپس دو. ہمارا آئل کھایا تم نے، ہمارے حصے کا، ہمارے بلوچی بہن بھائیوں کا مال تم نے کھایا، بلوچی بہن بھائیوں کا تم نے خون پیا ہے. تو بدماشوں کو ہم حساب لیں گے. یہ جو بلوچی سردار ہیں یہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو میرے بلوچی بھائیوں کے لیے پروگرام ہے، یہ کھلا پیغام ہے کہ ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر تمہارا ہے، یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے. بلوچیوں ہم ایک جہان ہیں، ہم کوئی پنجابی بلوچی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم امت واحدہ ہیں، امت وسط ہیں. یہاں خلافت کا نظام ہے، ہمیں اس کو فرنٹ لائن پہ لانا ہے. آج کوئی دلہ بغیرت پاکستان پولیس کا دلہ کتا وہ کھڑا ہو کے دلہ کسی کو کہے کہ جی یہاں تم تبلیغ نہیں کر سکتے، اس کی جمنے والی ماں کو بیڑا غرق ہو اس کتیا کا. یہ خبریں آتی ہیں پاکستان کے گاؤں میں کہ جی یہاں پہ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم نے نہیں سننی، ان کو خبردار کیا جائے کہ ان کو نکالا جائے یہاں سے. یہ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. تم بغیر تو لکھ کے، اور تم پولیس افسر ہو کے تم بکواس کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ جی یہاں پہ اللہ اور رسول کے قانون کی کوئی بات نہیں کرے گا، اور فلانے پنڈ کے چودھری نے کہہ دیا کہ جی ہمارے پنڈ میں کسی نے نہیں سننا، چونکہ چودھری کے پنڈ نے، جو ویٹیکن کا کتا ہے، جو دلہ ہے، جو راجہ دائر کی حرامی اولاد ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے کہنے پہ پنڈ نے چپ کر لیا، پنڈ نہیں سننا چاہتا، تو یہ اللہ کی دعوت نہیں دے سکتا ہے. یار حد ہے. لعنت نہیں اس پولیس افسر پہ، اپنی جننے والی ماں پہ اس کی لعنت، اس کے خاندان پہ لعنت، ایسی پولیس افسروں پہ لعنت. یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ کافروں کتوں کا نہیں ہے. باز آ جاؤ تم سب لوگ. ایک چھوٹے سے پروگرام میں باہر کچھ اور باتیں کرنی پڑتی ہیں. وہ کہتا ہے جی کور کمانڈر ہے نا، جو یہ جو نئے آئے ہیں
اگر یہ آسم منیر کو مل گئی ایکسٹینشن تو یہ کور کمانڈر تو بالکل اس کے ساتھ جونیئر ہو جائیں گے، اور یہ مارشل لا لائے گا، یوں لائے گا، نیو ورلڈ آرڈر۔ گانڈو، جب تم وہاں فوج میں تھے تو تم نے امپلیمنٹیشن نہیں کرائی، تم نے ویٹیکنس کی، راچ چائلڈ کی امپلیمنٹیشن نیو ورلڈ آرڈر تم نے نہیں کرائی ایز اے فوجی افسر بن کے۔ تم غدار ہو، تم خائن ہو، اسی لیے تو تم بھاگے ہو۔ جنرل باجوہ نے جس تیز رفتاری کے ساتھ عمرانڈو کو یہاں سے پکڑا نیٹو کی فوج نکالنے کے بعد، جس تیزی سے لایا تھا اس سے ڈبل تیزی میں عمرانڈو گان، عمرانڈوز فائر۔ اسی تیزی کے ساتھ ایران کا انقلاب جو جعلی انقلاب ہے نا، جس کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، فرانس کے حرامیوں نے، بڑے بڑے یہودیوں نے خمینی کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں دلے، تو وہ انہوں نے اس لیے دن بنایا تھا کہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جائے گا فلسطین میں۔ ہم زخمی ہیں، ہمارا سمندر کی لہریں رکی ہیں، ہمارے دل کے اندر کی دھڑکنوں کو دیکھو، تمہیں لگ جائے گا پتہ۔ بس وقت آئے گا انشاءاللہ، یہ خلافتی لشکری فوج ہی آئے گی، یہ خراسانی آئیں گے، خراسانی۔ ابھی تو میں نے خراسانیوں کو دیکھا ہے بروکلین میں، ان کے بچوں کو، پٹھانوں کے بچوں کی طرح بڑے خوبصورت بچے ہیں، انہوں نے قمیض شلوار اپنی طرز کے پہنے ہوئے ہیں، میرے بچہ بھی حفظ کر رہا ہے، حفظ کرتے ہیں۔ خراسانی بچے، جب یہ ان کا ایمان جاگے گا، پھر یہ اور افغانی اور پاکستانی کیا حال ہوگا تمہارا، کفار کا حال دیکھا جائے گا، ذرا انتظار کرو۔ حافظ آسم منیر رحمت اللہ ہے، وہ حافظ قرآن ہے، ہماری پاک فوج کی شان ہے۔ جنرل آتے ہیں، جنرل جاتے ہیں، تمہیں پہلے ہی جنرل باجوہ پسند تھا، پسند نہیں ہے، تم ہو تو فک یو آر، یو تھنک یو آر۔ اور آسم، میں تو سمجھا تھا حیدر لاجا بہت کمینہ ہے، مگر حیدر مہندی تو بہت بڑا حرامی آدمی ہے، تو پاکستان کو تو دھمکیاں دیتا ہے، پاکستان کا روٹی کھا کے کتے، اوپر سے پتھر رکھ رکھ کے یہاں تو نے سجایا ہوا ہے تیری اس کا کلپ سنیں ذرا، ہر آدمی غیرت کے ساتھ سنیں۔ محمد بن سلیمان آ رہا ہے تو اس لیے عمران خان کو لانا چاہتا ہے۔ عمران خان اس کی لیتا ہے کوئی خبر؟ کیا کوئی لین دین ہے اس کا ہے؟ وہ آئے گا تو فوج کے اندر جی ریاکشن ہو جائے گا، کیڑی فوج؟ یہ فوج موجود ہے، اور کون سی فوج ہے؟ اچھی بری فوج، دونوں فوج آسم منیر کے انڈر ہے، پاکستان کے انڈر ہیں، پاکستان کی خلافتی راشدی ہیں، خلافتی اور لشکری ہیں۔ ایک جاہل آدمی ہے راجہ عادل، سپر پاور کو لڑا دے گا، کہتے ہماری فوج پیسے بناتی ہے، سپر پاور کو لڑا۔ او یار، یہ ایسے اس قسم کے دلے آپ نے فوج میں رکھے ہیں، اور پھر ان کو آپ نے تھنک ٹینک بنایا ہے، وہ اب خود باہر نکل کے اب موجودہ تھنک ٹینک کو وہ گالیاں دیتے ہیں، جی آرمی کی تھنک ٹینک ہے، وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، یعنی سیلف کنٹراڈکٹ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے پیسے لے کے ویٹیکن سے۔ دیکھیں، ویٹیکن اور امریکہ دو ہے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، نیو یارک بروکلن میں بیٹھا ہوں، میں یہودیوں کے گڑھ میں بیٹھا ہوں۔ امریکن قوم اور پاکستان کی قوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امریکہ کی حکومت، امریکہ کے سورس، مائٹ، طاقت، پاور، سب کی سب یہودیوں زائنسٹوں کے ہاتھ میں، ویٹیکنس کے ہاتھ میں۔ اس وجہ سے یہ لاچار ہیں، ہماری بھی پرابلم ہے۔ ہماری فوج کروڑ ہاتھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ پاکستان کی پاک فوج نے قوانین قرآن کو نافذ کیا۔ کیا کسی سویلین دلے نے نافذ کیا؟ کیا کسی سویلین بیسٹرڈ نے اقامت دین کو قائم کیا؟ اقامت دین پہ پرسوں ترسوں میرے ایک بڑے خاص دوست نے جماعتیہ ہے نہیں، بڑا پیارا اچھا دوست، اس نے مجھے لتاڑ دیا میری گفتگو کے اوپر، تو میں خاموش رہا، میں نے کہا یار نہیں جواب دینا۔ پھر میں نے اس کو اقامت دین پہ جواب دیا، میں نے کہا ایک بھی تم 100 سال میں اقامت دین کی کروڑ کتابیں تم نے لکھی ہیں، کوئی ایک تمہارا اقامتی دین کا بندہ کو کامیاب ہوا؟ اگر کامیاب ہوا تو صرف افغانستان میں یہ طالبان ہوئے، اور ان کے اندر کوئی اقامت دین والا چکا، انہوں نے کہا جی ہاں تو یہ ہم نے گن پکڑ لی ہے، ہم امن قائم کریں گے اور قانون خدا کا چلے گا۔ یہاں کون سی اقامت دین ہے؟ اقامت دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے، ہمیں سکھا گئے۔ باقی کی چیز قرآن کا قانون نافذ ہونے کے بعد سیکھی جاتی ہے۔ نماز نہیں پڑھی، کان کاٹ دو، بندہ پکڑ لو، چوری کرو، ہاتھ کاٹ دو، یہ کیا؟ پہلے حدیثیں سناؤ تو پھر
ووٹ دیتے رہو، 76 سال سے تم ووٹ دے دے کہ تمہارا اسلام نافذ نہیں ہوا۔ اقامت دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ میں داخل ہوں گا، اس وقت قانون قرآن نافذ ہو جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ایسے کیا تھا۔ یہ ان بدبختوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے پاکستان کے حفاظ جو کسی صورت میں جنت میں نہیں جائیں گے، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ جنت خدا ہے نا، وہ جو اس کی مرضی، جس کو مرضی کرے، میں تو خدا نہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ جنت میں اتنی آسانی سے نہیں جانے والا ایک حافظ بھی نہیں۔ اب میرا بیٹا بھی حافظ بن رہا ہے۔ اگر جی کار دے 18 بندے جنت لے جائے گا، کس طرح تو لے جائے گا بھائی؟ 18 بندے ہیں۔ قانون قرآن کو تم نافذ کرو گے حافظ بننے سے پہلے، حافظ بننے کے بعد تم نہی المنکر کرے گا تو کچھ چانس ہے نا۔ تم نے نہی المنکر بھی نہیں کرنا، تمہیں یہی نہیں پتا قانون قرآن کیسے نافذ کرنا ہے، تو ایک حافظ بھی قرآن کا ایسی صورت میں جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم دین، علماء، دانشور، یہ سب کسی بٹیرے ہے نہیں۔ ہاں، ان لوگوں کی خدمات ہے جنہوں نے نہی المنکر کیا ہے۔ مولانا ابوالحرام مودودی، اکابرین ہمارے، ان سب نے نہی المنکر کیا۔ بڑے بڑے جید علماء جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں انگریزوں کے خلاف، ان سب لوگوں نے اقامت دین اپنی طرف سے پوری کی، نہی المنکر کیا۔ ہم آج کی بات کرتے ہیں نا، آج مولانا مودودی نہیں، ان کی جماعت ہائی جیک ہو گئی، جے یو آئی، وہ مفتی محمود، وہ پڑھے ہوئے نکاح کے اوپر دوسرا حرام نکاح پڑھا کے چلا گیا، دوسرا حرام نکاح 1973 کا قانون دے کے چلا گیا۔ اور بھئی اپنی وراثت کو، اپنے حق وراثت کو چھوڑنا، گیو اپ کرنا کتنا عجیب ہے۔ کوئی بندہ 10 مرلے کی زمین بھی نہیں دیتا 100 کنال کے اندر سے۔ اب حیدر مہدی کہتا ہے جی عمران خان کو رہا کیا جائے، یہ کہتا ہے کون؟ وزارت خارجہ، اس کا ایک طوطا وزارت خارجہ میں، سارے کھٹمل بھرے پڑے ہیں وزارت خارجہ میں ان کے۔ یہ تو شکر ہے پاکستان کی ہر اس پوسٹ میں سے ان کی پروفائلنگ کی جائے، ورنہ یہ پاکستان کو 2 منٹ میں اڑائیں گے۔ جنرل محمد ضیاء اللہ کے ساتھ جو ہوا ہے، آصم منیر بچ کے رہو۔ میں نے تمہیں بڑی دفعہ، آصم منیر بڑی دفعہ میں نے اپنے آرٹیکلز میں لکھا، اپنی پوسٹ میں بانگے دو لکھا ہو جی کیمپ کے حوالے سے، کبھی 2 جنرل کٹھے ہو کے نہ جاؤ، یہ تمہاری طاق میں لگے بیٹھے ہیں مروانے کے لیے۔ یہ ظالم ہے، یہ حق کا نام لے کے باطل ہے، یہ باطل ہر وقت بندوں کو قتل کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو چھریاں مارے، اللہ کے اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ ماتم کرتے ہیں، چھریاں مارتے ہیں، یہ آگ پر چلتے ہیں، یہ سائیکو کیس ہے۔ ان سے کیا لڑنا؟ ان سے حتمی جنگ ہو سکتی ہے، ان سے لڑنا ورنا بحث کرنا بیکار ہے۔ یہ نہ مانے، میں نہ مانوں، تو فائدہ کیا ان سے بحث کرنے کی؟ ان کا ایک اپنا مذہب ہے، گڈ فار دیم۔ ان کا مذہب حضرت علی کا نہیں، ان کا مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں، ان کا مذہب ہمارا نہیں، ان کا اپنا مذہب شیعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے مذہب میں اقلیت بن کے رہیں، میجورٹی بن کے نہ رہیں۔ پاکستان نہیں رہے گا، ہاں تیرے پیو دا پاکستان ہے، ساڑھے جڑے لکھاں کروڑوں مر گئے وہ کون سن؟ وہ سارے اہل تشیع سن۔ خدا دا خوف کرو یار، بڑھاؤ نا ایران تھوڑی سٹیٹ، جاؤ سارے اتنے چلے جاؤ۔ ہوں تسی عمرانڈو کولوں اپنی فقہ نافذ کرا لیے، کرو نا فقہ نافذ کرو اپنی پاکستان۔ اسی بھی کوئی تھوڑے شیعہ بنی ہیں چل کے تھوڑے نال، اپنی فقہ بھی نافذ نہیں کر رہے ہو، وہ کو اجازت بھی لے لی۔ عمرانڈو وہ پکا ویٹیکن کا ایجنٹ ہے۔ ویٹیکن کا ایجنٹ ہونا امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کی جو ارباب اختیار ہے، جو ویٹیکنز کے نمائندے ہیں، وہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں جی 50% کی ڈیل ہوئی ہے جو ریکوڈ ایکٹ میں، وہ کس نے کی؟ عمرانڈو نے کی۔ عمرانڈو نے اپنے سسرالیوں کو دی، یہودیوں کو، ہے جی، یہودی کمپنی ہے وہ جو کینیڈا کی ہے، اور اس میں اس نے اس میں ان کو 50% کی ڈیل دے کے این آر او بھی دی اپنے بندوں کو۔ اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ کلپ میں کہا، بار بار کہنا مناسب نہیں ہے، تو 50% اگر وہ لے جائیں گے، اور اس کی چیک اینڈ بیلنس کون دیکھے گا؟ پاکستان کی پبلک دیکھے گی۔ یہ جو سونا ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے، یہ امت وسط کا سونا ہے، یہ پاکستانی قوم کا سونا نہیں ہے، یہ پوری کی پوری پاکستان کی قوم کا نہیں ہے، پوری کی پوری مسلم دنیا کے مسلمانوں کا خزانہ ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم امت وسط ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ٹکڑیاں بٹی ہیں نا،
ٹھیک ہے بٹی نہیں، لیکن یہ خزانہ سب کا ہے، یہ بلوچیوں کا نہیں ہے، یہ پنجابیوں پاکستانیوں کا نہیں ہے، ساری امت کا ہے۔ تو اس کا دفاع کیا جائے، یہ سودا کانٹریکٹ کینسل کیا جائے۔ اگر سعودی عرب، اگر امریکہ، سونی، ویٹیکن اس چکر میں گوادر میں آ کے ڈیرے لگائیں گے، یہاں سے مٹی کی طرح سونا لے جائیں گے اور وہاں جا کے نتھار کے چھوڑ دیں گے، ہمیں مونگ پھلی دے دیں گے، پینٹ دے دیں گے۔ تو پینٹ کو ٹھکرایا تھا جنرل محمد ضیاء الحق نے، جنرل محمد عاصم منیر، ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، just cancel this deal 50% because that company was blacklisted. That company got it NRO from the Memorandum. ہر طرف یا تو یہ نورا کشتی آپ سب کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہو جی آپ کی لگتی نہیں ہے میرانڈو سے اوپر، میرانڈو کے لیے چالیں چلی جا رہی ہیں۔ میرانڈو کا سسرال جو ہے، میرانڈو کا جو سسرال ہے وہ کون ہے؟ زائنسٹ ہے۔ جمائمہ کا پھپھڑ ڈیوڈ راس چائلڈ نے بھی 2 مہینے پہلے مرا ہے، کتے کا بچہ، ان کی تو بڑی لائن لگی ہوئی ہے، ان کے تو ہزاروں لوگ راس چائلڈ کے بھرے پڑے ہیں، ان کی تو عمر ہی 150 سال ہیں، شیطانی وہ قبالہ کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ کا ایک خاص حصہ کھاتے ہیں 150 سال زندگی رکھنے کے لیے۔ یہ میرانڈو نے بھی یہی کچھ کیا ہوا ہے، اس کی جو پیرنی ہے وہ بھی یہی کچھ کرتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو خصوصی بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ شاہین جو بندہ ہے سوانی، یہ بڑا بدماش آدمی ہے۔ اس نے جو بھی گفتگو یا اس پروگرام میں کی ہے، جنرل فیض امیر کی ٹویٹ کی باتیں کرتا ہے کہ جی وہ جی اس کا ہم نے انکوائری شروع کرائی ہے اور وہ محسن نقوی نے بڑے پلاٹ ولاٹ لیے ہیں۔ یہ دیکھیں پاکستان کے علاوہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بلوچستان کے بیچنے کو ادھر سے جنرل فیض امیر کو بھی لے آتے ہیں۔ عجیب عجیب لوگ ہیں، لوگوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے، پاکستانیوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ تو ایران از کمپلیٹلی فکڈ اپ۔ ایران کو دیکھ کے ہمیں اپنی کوئی پالیسی نہیں بنانی چاہیے، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو وہی ایکشن لینا چاہیے جو انہوں نے چند ماہ پہلے ایرانیوں کی گستاخی پہ کیا تھا۔ انہوں نے 76 سال سے پاکستان کی ماؤں بہنوں کا دوپٹہ چھینے، متا عام، اور یہ زکوٰۃ انہوں نے دی پاکستان کے پہاڑوں پہ چڑھ کے مرگلا پہ، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے ہمارے بیت المال کے بینک کو ناکام کر دیا، جو پاکستان فوج نے جنرل محمد ضیاء الحق نے بنایا۔ جو ہماری پاک فوج نے قوانین قرآن کو نافذ کرایا نا، بولنا کوئی یہاں پہ کوئی سویلین لیڈر ہے تم میں، کوئی سویلین بیسٹرڈ لیڈر ایسا نہیں پاکستان میں جس کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی یا ہو اب تک۔ ہاں ہمارا ہے انقلابی تحریک چل رہی ہے، ایجنڈا 1 پوائنٹ، کہ بائی اینی مین نیسیسری امپلیمنٹ دا لاز آف قرآن سننا، بیکاز وی آر دا خلافتی لشکری۔ فوج کو یہ کام کر لینا چاہیے، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی، اس کے اوپر تو کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو خصوصی گفتگو ہے وہ عاصم منیر ہمارا زبردست چار ہے، اس کی یہ پالیسی بہت اچھی ہے، وہ آئے آئل ریفائنری لگائے، ہماری جو معدنیات ہیں وہ ایک عزت آنر کے ساتھ، جو دنیا میں ایک سٹینڈرڈ کانٹریکٹ بیس ہوتا ہے، اس کی مائنز بنے، اس کا جو بنے، اس کا پورا چیک اینڈ بیلنس دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنا مال نکالا ہے، کتنا لے کے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا چائنا ہمارا اچھا دوست ہے، کیا اچھا دوست ہے، اس کو ہم نے دوستی نہیں کرائی، ہم نے دوستی اس کی امریکہ سے کرائی، اس نے ہمیں چھوڑ کے امریکہ کے ساری انڈسٹری خود لگا لی، اس نے ہمیں نہیں دی، خود بڑا امیر بن کے تو اب ہمیں وہ میکسیمم سود پہ ہمیں دیتا ہے۔ کل امریکہ کو ہم نے ایران سے، امریکہ سے دوستی ہم نے کرائی، ہم نے ان کو اچھی جگہوں پہ لایا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا نیکی کی ہے؟ انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ ہزاروں لاکھوں چرچ بنائے، انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ، ویٹیکن کے کہنے پہ انہوں نے کروڑوں مسلمان مار دیے چائنا کے اندر، کروڑوں نہیں تو لاکھوں مارے ہیں، اور ابھی بھی مار رہے ہیں۔ یہ کیسے اچھے ہوں گے ہمارے سے؟ ان سے دور رہا جائے، ان کے ایک فاصلے پہ رکھا جائے ان کو۔ یہ یاجوج ماجوج قوم ہے، یہ تو پاکستان کے کھیتوں میں جتنے کیڑے ہیں وہ بھی کھا جائیں گے۔ جب تک ہمارے مسلمان، چائنیز مسلمان بہن بھائیوں کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، ان کے قریب مت جایا جائے، ان سے ایک فاصلے پہ دوستی رکھی جائے۔ ہمیں کوئی ڈر ور نہیں ہے چائنا وانا کا، ٹھیک ہے؟ ہماری فوج نے ایک زندگی کا بڑا عرصہ گزارا ہے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ نے کیا کیا ہے؟
ہمارے جنرل مشرف دلے نے ویٹیکن کے ایجنٹ نے مروایا ہے، ہمیں ویٹیکن کے ایجنٹ عمرانڈو نے مروایا، ہمیں ویٹیکن کے ایجنٹ ذوالفقار علی بھٹو نے مروایا، ہمیں ایجنٹ زرداری نے مروایا، ہمیں ایجنٹ بے نظیر نے مروایا، ہمیں ایجنٹ جنرل ایوب خان نے مروایا، ہمیں کسی اور نے نہیں مروایا، ان ایجنٹوں نے ہمیں مروایا ویٹیکن کے۔ یہ فرق یاد رکھیں، امریکہ کی قوم میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ اسلام کے دامن میں پناہ لے گا امریکہ، اور پاکستان کی بلے بلے ہے ہر طرح سے۔ ادھر سے روس ہے، روس کے اندر 7 اسلامی ریاستیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہماری پاک فوج کو آزاد پالیسی اختیار کر کے کھلے دل کے ساتھ میدان میں آئے، اور عوام کو، علماء کو اپنے ساتھ ملائے، علماء سے دوری مت رکھے، اور علماء کو ساتھ ملانے کا ایک ہی طریقہ کہ قانون قرآن نافذ کرے، ورنہ یہ بڑے بدماش ہیں، علماء زیادہ بڑے بدماش ہیں، یہ زیادہ بڑا مافیا ہے۔ میں یہاں اٹالین مافیا کے ساتھ بڑا عرصہ میں نے بڑے قریب سے ان کو دیکھا ہے، ٹائم بھی گزارا ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست فرینک روسو اٹالین مافیا کے ایک یونین لیڈر تھے، میں دیر مینٹور، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے دیکھا ہے ان کو قریب سے۔ تو یہ ان لوگوں نے اپنی قوم کو بنایا ہے، یہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے مولوی ہیں، یہ اپنے لوگوں کو نہیں بناتے، اپنے طلباء کو بھی نہیں بناتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مدرسے کی تزئین کے نام پر کروڑوں روپے لے لیتے ہیں، کروڑوں۔ ارے ہر سال ان کا جو بجٹ ہے وہ 100,000% وہ خسارے پہ دکھاتے ہیں، ان کا خسارہ کبھی پورا ہی نہیں ہوتا ہے۔ قانون قرآن نافذ کرو، 4 کوارٹر میں سے ایک اپنی جیب میں رکھو، 2 فوج کو دے دو، 1 بچہ قوم کو دے دو، یشی مارو۔ ہمارا ریکارڈ 800 سال کا بجٹ ہے، بجٹ فری 800 سال، معدنیات اس کے علاوہ ہیں۔ ادھر آؤ، پٹھانوں کو، پنجابیوں کو، بلوچوں کو گہندی بیلچے دے دو، ہم خود نکال لیں گے، بڑھ گئی تمہاری مشینیں۔ میں کام سیکھ کے آیا ہوں، میں امریکہ پاکستان سے میں کام سیکھ کے آیا ہوں گولڈ مائننگ کا، تو جہاں زیادہ گولڈ ہے وہ تو گہتیوں بیلچے سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دینے والے بنو، بندے بنو، اینٹ سینٹ بجا کے رکھ دیں گے ایرانیوں کی، ان کی ایسی کی تیسی ہیں، ہمیں نہ مجبور کریں، ہمیں تڑیاں لگاتے ہیں میڈیا کے اوپر، آگے پاکستان یہ ہو جائے گا، ہیں یہ مٹروے، یہ مہاجر نام کے بنے ہوئے، انہوں نے پہلے پاکستان کھایا ہیں، 30-40 سال حکمرانی کی، جب یہ کم بخت ان کا راج ختم ہوا، پنجابی دوسرے پٹھان لوگ آئے بیوروکریسی میں، ان سے میری جان چھوٹی، اب یہ پھر MQM بن گئے، انہوں نے کل بھی قانون قرآن نافذ نہیں ہونے دیا، آج بھی نہیں ہونے دیتے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ وہ جی بلوچستان میں اٹیک ہو جائے گا، بلوچستان کی ساورٹی ختم ہو جائے گی۔ بلوچستان کی ساورٹی ہے کہاں؟ جو آتا ہے اپنے مطلب کے لیے کوئی وہاں کا آئرن اور لے جاتا ہے۔ امریکہ کی ہر گلی، نیو یارک سٹی میں لاکھوں سٹریٹس ہیں، لاکھوں سٹریٹ کے اوپر اربوں کے، ملینز کے حساب سے 5-5 ٹن کا ایک ڈھکنا گٹر کا 2 پیس ہوتے ہیں لگے ہوئے، وہ سارے میڈ ان انڈیا ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہماری یہ آئرن اور ساری بلوچستان سے چوری کر کے انڈیا جاتی ہے، اور ہماری کراچی کی جو ہماری مل لگائی روس نے وہ بند پڑی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، چند لوگوں کے فائدے کے لیے ان لوگوں نے ہمارے ملک کو کیسے بیچا ہے۔ ہمارا آئرن اور، یو نو وٹ میننگ از آئرن اور، آئرن اور مٹی ہوتی ہے جیسے یہ لوہا بنتا ہے، اسی طریقے سے ہماری بے شمار معدنیات، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے۔ تو میری یہ بات ختم ہوئی ہے، میں نے اور بہت سی کرنی تھی۔ آپ ان لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے میں مت آئیں، آپ ان پہ لعنت بھیجیں، ان کے کلپوں کو مت سنا کریں، مت آگے جانے دیا کریں، چونکہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کو یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تم تو پاکستانی کو ہمارے پاس سوئی رہتی ہے، ابھی بھی سوئے رہو، فوج سنبھال لے گی، فکر کیوں کرتے ہو ہیں؟ فوج نے نہیں جانے دیا نا، تم نے جانے دی ہے، تم نے آج تک قانون قرآن نافذ نہیں ہونے دیا، تم بدبخت قوم ہو، تم سرکش قرآن قوم ہو، تم نے کبھی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم نے اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرا۔ فوج نے کر کے دکھایا تھا، جنرل محمد ضیاء نے کر کے دکھایا تھا، نہیں دکھایا تو کسی سویلین لیڈر نے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔